دے رکھے ہیں، یہ دو گواہ کافی ہے۔ ایک اللہ، اللہ سے مراد خود اللہ نہیں ہے، اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے تو ہم سب کے سامنے آ کے گواہی نہیں دینی، اس نے تو کہہ دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، وہ نہیں مانتے تھے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب، اور دوسرا میرا گواہ وہ ہستی ہے کہ جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ قرآن دوسرا سادہ الفاظ میں میری گواہی کے لیے، رسالت کی گواہی کے لیے قرآن کافی ہے، اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس بائیں بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن کا جس کے پاس علم ہے۔ اب ہمیں تلاش کرنا ہے مستند تاریخ کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں، قرآن تو قرآن ہے، اور یہ بھی بار بار میں چیخ رہا ہوں، ہمارے نزدیک یہی قرآن جو سنیوں اور شیعوں کے گھر میں ہے، جس کے 30 سپارے ہیں، 114 سورے ہیں اور 6600 کچھ آیات ہیں، یہ وہی قرآن ہے جو ان حضرت کے قلب پاک پر نازل ہوا تھا۔ اس میں ایک آیت کو نہ کوئی بڑھا سکا ہے، نہ ایک آیت کو کوئی گھاٹ لگا سکا ہے، کوئی بڑھا ہی نہیں سکتا، بڑھا ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، سفید کپڑے پہنا مستحب ہے۔ ان کی قمیص جو ہے کہیں سے کٹ جائے، پھٹ جائے تو اس کی سلائی ہوتی ہے نا، کٹ جائے فرض کیجئے، اور اس جگہ اصولی طور پر تو یعنی اسی کلر کا کوئی ٹکڑا لگنا چاہیے نا، اسی کلر کا۔ قرآن کے اندر کوئی من گھڑت اپنی طرف سے آیت بنا کے قرآن میں شامل کرے، وہ ایسا لگے گا جیسے ان کی قمیص جو ہے نا وہ کہیں سے وہ پھٹ جائے، اور اس جگہ آپ کوئی کالا اس سائز کا کپڑا لگا دیں۔ کوئی قرآنی آیات جیسی آیت بنا ہی نہیں سکتا، اس کو شامل کرے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کرام جیسا ہے۔ لوگوں نے کوشش بھی کی ہے۔ آیت اللہ خوئی مرحوم کی ایک کتاب ہے البیان فی تفسیر القرآن، وہ تفسیر قرآن لکھنے لگے تھے، ابھی صرف مقدمہ لکھا تھا ایک جلد، اس کا ہم نے ترجمہ بھی کیا ہوا ہے۔ ہماری بدقسمتی کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا اور انہوں نے مکمل تفسیر لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے اندر لکھا انہوں نے معجزہ کے چیپٹر میں کہ قرآن کیوں معجزہ ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے سورہ الحمد بنایا ہے، اس کو پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سورہ الحمد جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں اور لوگوں کے بنائے ہوئے سورہ الحمد میں کیا فرق ہے۔ ایسے فصاحت اور بلاغت کے رموز ہیں جو لوگوں کے خود ساختہ اور بنائے ہوئے سورہ فاتحہ میں نہیں ہیں۔ سورہ کوثر جیسی سورت بھی لوگوں نے بنایا ہے، وہ بھی تفسیر المیزان البیان کے اندر موجود ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ابن شانیہ کا هو الابتر۔ لیکن قرآن جیسا کلام کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا۔ یہ تو قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی قرآن ہے۔ شیعوں پر یہ الزام لگتا ہے، میں کسی دن نہ وہ فہرست سناؤں گا لوگوں کو ان الزامات اور تہمتوں کی جو شیعوں پر لگتے ہیں، اور بہت سارے سادہ لوگ مسلمان باور کیے ہوئے ہیں کہ ہاں شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ شیعہ مثلا یہ کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے باور کیا ہوا ہے، اور وہ بھی کوئی معمولی کسی گلی کوچے کے مولوی کی لکھی کتابیں نہیں ہیں، وہ جن کی کتابوں کو پڑھ کے لوگ اپنا عقیدہ بناتے ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ آدمی کی ہنسی نہیں رکتی، جیسے اکثر میں وہ کہتا ہوں، وہ لکھا ہوا ہے کہ جو شیعہ جب اپنے کسی مرحوم کو دفن کرتے ہیں نا، اس کو دفن کرنے سے پہلے اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، یہ شیعہ ایسا کرتے ہیں۔ اور جو بھی یہ سنے گا تھوڑی سی بھی عقل ہے تو وہ باور نہیں کرے گا، اگر کوئی ظاہر ہے باور کرتا ہے تو پھر مجھے یقیناً متنفر ہوگا، کیسے ظالم لوگ ہیں، ایسے بے رحم لوگ ہیں، مرحوم کا ہاتھ کاٹ دیا ہے، کیوں کاٹتے ہیں بھائی؟ اور یہ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ کی جلد نمبر 2 میں بھی ہے،
اور جلد نمبر 7 کے اندر بھی ہے. مرحوم کو جب دفن کرتے ہیں پہلے اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. کیوں کاٹتے ہیں بھائی؟ اس لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کو اس کا نامہ اعمال یا فائل دائیں ہاتھ میں وہ دی جائے گی، وہ بڑے فخر سے کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگو آؤ معاشر والو، تو یہ میری جو ہے نا کتاب کو دیکھو، میرے نامہ اعمال کو دیکھو، میری تجارات کو دیکھو، میری نمازوں کو، میری مجالس کو دیکھو، میرے نماز شب کو دیکھو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کی فائل بائیں ہاتھ میں دی جائے گی جس میں برائیاں ہوں گی، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتیا کتابی، کاش یہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ دکھایا جاتا اور نہ دیا جاتا. وہ اس کا بائیں ہاتھ اس لیے کاٹتے ہیں کہ جب فرشتے اس کے بائیں ہاتھ میں فائل تھمانے دینے آئیں گے، وہ یہ کہہ سکے گا کہ میرا تو بائیں ہاتھ ہے ہی نہیں. یہ کیا کھیل تماشا ہے. افسوس دکھ اس بات کا ہے کہ لوگ باور کرتے ہیں اس قسم کے اقدامات پر.